الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے تم لوگ ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت بھاری چیز ہے۔ اللہ نے آج انسانوں کو خالق حقیقی سے ڈرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے، اور انسان کی موت کے ساتھ یہ موقع ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو یہ زندگی ہی واحد وہ سرمایہ ہے کہ جس میں انسان اپنے رب سے ڈر کر، آخرت کی فکر رکھ کر جنت میں دخول کا ذریعہ بن سکتا ہے، رب کی خوشنودگی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ جل شانہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قیامت سے متعلقہ ساعہ کا لفظ آیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر قیامت کا لفظ بھی آیا ہے، یہاں پر ساعہ سے مراد قیامت ہی ہے، یہاں تک کہ ایک سورت کا نام بھی سورۃ القیامہ ہے۔ یہ قیامت قیام سے مشتق ہے، اور قیام کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے جنات نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس وجہ سے قیامت کو قیامت کہا جاتا ہے، قیام کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کا لفظ دنیا کی موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حشر نشر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رب کے سامنے جس وقت پیشی ہوگی اس وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ غرض یہ
دنیا کا خاتمہ ہو یا انسانوں کی موت ہو یا جنات کی موت ہو یا پورے عالم کی موت ہو یا حشر نشر ہو یا رب کے سامنے پیشی ہو، ان سب چیزوں کے لیے لفظ قیامت میرا رب جو ہے قرآن مجید میں فرقان حمید میں لے کر آیا ہے، تاکہ انسان اور جنات اپنے آپ کو بیدار کر لے، آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایسی جماعت عطا فرمائی جو آنے والے انسانوں کے لیے نہر، دریا، سمندر کا ذریعہ بنی رشد و ہدایت کے اعتبار سے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ پھر ہر صحابی کا رنگ الگ ذوق رکھتا تھا، الگ مٹھاس اور خوشبو رکھتا تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات سے متعلقہ، نیکیوں سے متعلقہ سوال فرمایا کرتے تھے، تو ہر صحابی کا اپنا ایک رنگ تھا، اپنا ایک ذوق تھا۔ ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں، قیامت کی علامات کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بتلا چکا، ہر صحابی کا اپنا ایک رنگ تھا، اپنا ایک ذوق تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کثرت سے فتنوں کے بارے میں سوال کرنا، قیامت کے علامات کے بارے میں پوچھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے تھا تاکہ آپ خود فتنے میں نہ پڑ جائیں، خود فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کثرت سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ قیامت کی علامات اور فتنوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت کے علامات اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ربیع کے بیٹا تھا۔ عتبہ بن ربیع یہ کافر تھا، مشرک تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں اپنے والد کے سامنے آئے، حق کی طرف سے، والد آیا باطل کی طرف سے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ سے مقابلہ کیا دین کے خاطر، حق کے خاطر، اور اس بات کو واضح فرمایا کہ حق کے مقابلے میں اگر باپ بھی آ جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے لیے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام حق پر تھے، بیٹا آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا رب کے عذاب کا شکار ہوا، حق غالب آیا، باطل مغلوب ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، کافروں کے ساتھ رہی، مشرکوں کے ساتھ رہی، ان کا ساتھ دیا، اللہ نے حق کو غالب کیا، کافر کو اور باطل کو
نیست و نابود فرمایا، اور جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا میرے رب نے ان کو بھی تباہ کیا۔ اب چاہے وہ کوئی نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اب چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت ایمان کو دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، دین حق کو دیکھتا ہے، اور اسی لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسی لیے جنات کو پیدا فرمایا ہے کہ یہ انس اور جنس رب کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ جو کہے، نبی جو فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے کافر سرداروں کی لاشوں کو میرا نبی گڑھا کھدوا کر ڈلوا رہا تھا، ان میں عتبہ بن ربیع بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بن شیبہ بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈلوا کر فرمایا، اے مشرکوں کے سرداروں، تم بتاؤ مجھے کیا تم نے حق کو پا لیا؟ اور پھر فرمایا کہ میں تو حق کو پا چکا ہوں، میں تو دیکھ چکا ہوں حق کو، کیا تم نے بھی دیکھ لیا؟ چونکہ موت کے بعد آخرت کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں، آخرت کے احوال ظاہر ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے مخاطب کر کر فرمایا کہ تم نے کیا حق کو پا لیا جو تم سے کہا گیا؟ تو اس موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ غمگین ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھا، حذیفہ کیا باپ کی موت پر غمگین ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غمگین ہوں اپنی سوچ پر۔ سوچ کیا تھی؟ فرمایا کہ میرا باپ بڑا ذہین تھا، عقل مند تھا، سردار تھا، مجھے یہ امید تھی کہ ایک دن میرے باپ کو دین حق کی سمجھ آ جائے گی اور یہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن میں اپنی اس سوچ پر غمگین ہوں کہ جو میں نے سوچا ایسا نہ ہوا اور کافر ہی مرا۔ تو میں تو اس بات پر غمگین ہوں کہ میں نے اپنے باپ سے متعلقہ کیسی سوچ رکھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے علامات سے متعلقہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت علامات یوں ظاہر ہوں گی کہ جس طرح تنکے آپس میں برابر اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں، صفوں کے تنکے آپ دیکھتے ہیں، صف جن سے بنتی ہے اس کے تنکے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح قیامت کی نشانیاں قرب قیامت پے در پہ ظاہر ہوں گی۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ فتنے ظاہر ہوں گے صف کے تنکوں کی طرح، تو ان سے وہی لوگ بچ سکیں گے جن کے دل روشن ہوں گے ایمان کی شمع سے، دین کی شمع سے، اسلام کی شمع سے، جن کے دل روشن ہوں گے، منور ہوں گے، وہی لوگ ان فتنوں سے بچ سکیں گے۔ یعنی سنگ مرمر کی طرح سفید چمکدار جو ہے، اور جن کے دل ہوں گے وہ ان فتنوں سے بچ سکیں گے، اور ان فتنوں سے وہ لوگ نہ بچ سکیں گے جن کے دل سیاہ ہوں گے۔ کس طرح کے سیاہ؟ کہ جس طرح کہ توا ہوتا ہے، اس توے کی آپ الٹ سائڈ پر دیکھیے کس قدر وہ سیاہ ہوتا ہے، اس کی سیاہی سے لوہا نظر نہیں آتا، اس قدر سیاہ توا ہوتا ہے جس پر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، جس پر روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو وہ توا کس قدر سیاہ ہوتا ہے، تو جن کے لوگوں کے دل سیاہ ترین ہوں گے وہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو وہی لوگ بچ سکیں گے جن کے دل سنگ مرمر کے سفیدی کی طرح روشن، سفید اور چمکدار ہوں گے، وہ لوگ بچ سکیں گے۔
اور پھر فرمایا جو یہ فتنے اس قدر سنگین ہوں گے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہلاکت کا ذریعہ ہوگا، قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کرنے والا ہوگا اور انسانی دلوں کو ہلا دینے والا ہوگا، لرزہ طاری کر دینے والا ہوگا، اور انسان کو پتہ ہی نہ چلے گا کس قدر وہ فتنوں میں الجھتا جا رہا ہے، فتنوں میں وہ پڑتا جا رہا ہے۔ تو قرب قیامت وہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنے کیا ہوں گے؟ پھر فرمایا کہ جب علم کو اس لیے حاصل کیا جائے گا تاکہ اس سے دنیا حاصل کی جا سکے۔ جب تم دیکھو کہ اولاد میں بیٹا دوستوں کے قریب ہو جائے، والدین سے دور ہو جائے، جب تم دیکھو شراب عام ہو جائے، جب تم دیکھو سود عام ہو جائے، جب تم دیکھو مال غنیمت کو صاحب اقتدار اپنا مال سمجھ کر اس پر قابض ہو جائے، جب تم دیکھو امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے، حقداروں کو حق نہ پہنچایا جائے، جب تم دیکھو زناکاری عام ہو جائے، جب تم دیکھو شراب عام ہو جائے، جب تم دیکھو ناپ تول میں کمی عام ہو جائے، جب تم دیکھو جھوٹ عام ہو جائے، جب تم دیکھو قتل و غارت عام ہو جائے، تو ایسا زمانہ آئے گا قتل و غارت کا کہ نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا، نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں نے کس بنا پر اسے قتل کیا۔ جب اس قدر یہ کام ہو جائیں گے کہ زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، سود بھی عام ہے، ناپ تول میں کمی بھی عام ہے، اور جو ہے امانت میں بددیانتی عام ہے، مال غنیمت میں خیانت عام ہے، جب تم ایسے حالات کو دیکھو تو میرے نبی نے فرمایا اس وقت تم انتظار کرنا تیز و تند آندھیوں کا، سرخ آندھیوں کا، تیز و تند ہواؤں کا، سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھسائے جانے کا، چہروں کا مسخ ہو جانے کا۔ اس وقت تم انتظار کرو کہ زمین بھی پھٹے گی، انسانوں کے چہرے سرخ آندھیوں سے سرخ ہو جائیں گے، تیز و تند ہوائیں انسانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر ان کے کلیجوں کو پھاڑیں گی، انسان مرے گا، جنات مریں گے، پرندے مریں گے، حیوانات مریں گے۔ تو یہ فرمایا جب ظلم عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے، ان فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا چلا جائے گا، اس وقت تم انتظار کرو اس قیامت کا۔ یہ کون فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، آج زمانہ وہ آ چکا ہے جس میں قیامت کی علامات بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری قیامت کے علامات اور نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، فتنے عام ہو چکے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، ہم اپنی دنیا داری میں مست ہیں، ہم اپنی جوانی میں مست ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قیامت کس قدر ہمارے قریب آ چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، تیسری جنگ عظیم ان قریب ہونے والی ہے، جس کی ابتدا کچھ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم عام ہو رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسلام اور دین محمدی کا نام و نشان مٹانے کی پرزور کوشش میں ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ایسے حالات میں اگر ہم لوگوں میں سے کسی کے دل میں مسلمان کا درد نہ ہوگا، مسلمان کی تکلیف کا احساس نہ ہوگا، مسلمان کے لیے فکر نہ ہوگی، مسلمان کے لیے تڑپ نہ ہوگی، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے اور مسلمان کو ستایا جائے، مسلمان کسی حادثے کا شکار ہو، دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہو، یہ اس کا ایمان، یہ اس کا پکا مومن ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی
آنکھوں سے کہ فلسطین پر یہودی قابض ہونے کے فکر میں ہے اور اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ ابتدا ہی سے یہود و نصارہ اسلام کے دشمن رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں ان لوگوں کی رہی ہیں، اور جو ہے مسلمان ان سے جنگ کرتے رہے ہیں، ان سے قتال کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، اور ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اگر ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، اگر ہم ان کے خلاف بغاوت اختیار کریں گے ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، جبکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا اعلان ہوتا رہا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان آپس میں متحد ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپس میں جوڑ ہو، اتفاق ہو۔ اگر مسلمان کو کسی بھی جگہ پر یہودی ستائے، نصرانی ستائے، دوسرے مسلمان کے اندر تڑپ ہو، دوسرے مسلمان کا اندر جذبہ ہو، ولولہ ہو۔ آج یہودیوں نے فلسطین پر قابض ہونے کی کوشش کی، فلسطینیوں کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ فلسطینیوں کو دیکھیں ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کو دیکھیں ان کا پانی کو بند کر دیا گیا، ان کی بجلی کو بند کر دیا گیا، ان کے کھانے پینے کے نظام کو ختم کر دیا گیا، ان کی معیشت کو برباد کر دیا گیا۔ فلسطین وہ شہر ہے جو انبیاء کا شہر ہے اور قبلہ اول کا شہر ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں، سڑکیں ان کی لاشوں سے بھر چکی ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ اگر آج بھی مسلمان بیدار نہ ہو اور ان کے حق میں آواز نہ اٹھائے، ان کے حق کے لیے نہ نکلے، تو آج ہمارا ضمیر مر جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا اور فلسطینیوں کا حق میں آواز اٹھانی پڑے گی اور ان کے لیے ان کے حق میں نکلنا پڑے گا۔ یہ ہمارا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔